دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج عوام سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بدعنوان مافیا کے خلاف قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ان کی جدوجہد کامیاب ہوگی اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستان نے بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم رکوائے۔ وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے تنازع کے بارے میں پاکستان کے تاریخی اور اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حدیبیہ پیپرز مل کا مقدمہ تقریباً 1,24,20,00,000 روپے کے فراڈ کی کہانی ہے اور یہ رقم حجم کے لحاظ سے پاناما پیپرز کے معاملے سے کہیں زیادہ ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بدعنوان مافیا کے خلاف اور قانون کی بالادستی کے لیے ان کی جدوجہد کامیاب ہوگی، جس سے پاکستان ایک عظیم قوم بن جائے گا۔ ٹیلی فون پر عوام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں جس کا مقصد طاقتور کو قانون کے تحت لانا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے قوم کو لوٹنے والے آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ چینی مافیا سمیت مختلف شعبوں کے مافیاز نہیں چاہتے کہ ادارے چلیں۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ عدلیہ اور قومی احتساب بیورو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ عمران خان نے یاد دہانی کرائی کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک کا حصہ تھے۔ کرونا وائرس کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی کہ عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اگر عوام نے عید کی تعطیلات کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تو پاکستان کرونا وائرس کی تیسری لہر پر قابو پا لے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے بارے میں پاکستان کے تاریخی اور اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل ہے اور اس پر سلامتی کونسل کی کئی قراردادیں موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو یکسر مسترد کر چکے ہیں اور اس دیرینہ تنازع پر پاکستان کے موقف میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سے متعلق پالیسی پر غور کرے اور وہاں کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وزیر خارجہ نے بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم و ستم اور ان کے گھروں سے جبراً بے دخل کرنے کے عمل کو رکوانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب کے حالیہ دورے کو انتہائی غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں اس دورے کے نتائج نظر آئیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ادارہ جاتی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدہ میں ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سعودی وفد عید کے بعد پاکستان آئے گا، جس کے بعد سعودی وزیر خارجہ بھی دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے عید کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت ہے جو مستقبل کی بات چیت کے لیے ماحول سازگار بنائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان افغان امن عمل کی حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کو کوئی فوجی اڈہ نہیں دے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور عالمی برادری کی توجہ اس ظلم و ستم پر مبذول کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔
مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے، شیخ جراح کے نوائی علاقے اور غزہ میں کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں نیو یارک اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں نے فلسطینیوں کے خلاف حملوں کو انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے قوانین پر حملہ قرار دیا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پرتشدد کارروائیوں سے متعلق مشترکہ بیان جاری کرنے کی تجویز دی، جس کی اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں متفقہ طور پر توثیق کی گئی۔ منیر اکرم نے فلسطینیوں کے ساتھ واضح اور بھرپور اظہار یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی ان متعلقہ قراردادوں کے تحت مسئلہ فلسطین اس دو ریاستی حل کے لیے پاکستان کی غیر مسلسل حمایت کا اعادہ کیا جو 1967 سے پہلے والی سرحدوں کے ساتھ ایسی پائیدار، خود مختار اور مکمل فلسطینی ریاست کا قیام پر مبنی ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 9 بچوں سمیت کم از کم 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، تاہم فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اس حوالے سے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ باضابطہ بیانات نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن کے ترجمان کے مطابق امریکہ سلامتی کونسل کی جانب سے کشیدگی میں کمی لانے کے کسی بھی اقدام کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ مختلف حکومتوں اور عالمی اداروں نے حالیہ قتل و غارت پر بیانات کے ذریعے شدید تشویش کا اظہار کیا اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ تقریباً 1 ارب 24 کروڑ 20 لاکھ روپے کے فراڈ کی کہانی ہے اور یہ رقم حجم کے لحاظ سے پاناما پیپرز کے معاملے سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ سال 2000 میں اس وقت شروع ہوا جب قومی احتساب بیورو نے ریفرنس دائر کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف کے 2 صاحبزادے حسن اور حسین نواز، اسحاق ڈار، شہباز شریف اور ان کے سیاسی وارث حمزہ شہباز اس مقدمے کے مرکزی کردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کی تفصیلی تحقیقات کے بعد عدالت میں مقدمے کی ایک بھی دن کارروائی نہیں ہوئی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار قانون کی بالادستی میں ہے۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرینز ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے زکوٰۃ الفطر منصوبے کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مستحق خاندانوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مستحق خاندانوں میں 400 ٹن چاول کے 19,032 تھیلے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس منصوبے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع کے 1,14,192 افراد مستفید ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے ضلع کے علاقے ویلو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ان نوجوانوں کو شہید کیا۔ مہاراشٹر پولیس کی جانب سے 7 کلو گرام قدرتی یورینیم کے ساتھ 2 افراد کی گرفتاری نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتی حکومت عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایٹمی اور دفاعی امور کے ماہرین کی رائے ہے کہ بھارت کے شہر ممبئی سے 2 افراد سے پکڑی گئی انتہائی خالص درجے کی 7 کلو گرام یورینیم بم کی تیاری کے لیے کافی ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم پوٹوہار ریجن، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا سندھ کے بالائی علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی اور پشاور 35، کوئٹہ 29، گلگت 27، مری 19 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں 13، لیہ 9 اور جموں 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج عوام سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بدعنوان مافیا کے خلاف اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ان کی جدوجہد کامیاب ہوگی اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔
پاکستان نے بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم رکوائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔